إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل الله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ہر قسم کی حمد و ثنا، مدح و ستائش، کبریائی بڑائی کے پاک اور معلیٰ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے کروڑوں درود و سلام نبی الرحمٰن، نبی توبہ، نذیر بشیر سراج منیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ الانعام کی آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پروردگار اپنی رحمت، فضل، عنایت اور توفیق کے ساتھ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سن کر سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ رمضان المبارک کا آخری خطبہ جمعہ سماعت فرمانے کے لیے تشریف لائیں۔ انتہائی اللہ تعالیٰ کا انعام اور فضل ہے ہم پر کہ ہم خطبہ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے گھر میں جمع ہیں، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا حیات ہمیں اسی طرح اہتمام کے ساتھ جمعے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ایام معدودات،
چند گنتی کے دن ہیں. دیکھیں یوں لگتا ہے کہ کل شروع ہوئے تھے اور آج ہاتھ سے نکل گئے. اختتام پذیر ہے رمضان المبارک. اللہ سے دعا کریں اللہ تو اپنی رحمت سے جو ہم کر سکیں اس کو قبول فرما لے، اور جو کمیاں اللہ اس سے ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہماری سیئات یا اللہ چھوٹے بڑے جان بوجھ کر بھول کر یا اللہ ظاہری طور پر علانیہ طور پر پوشیدہ طور پر میرے مالک جو ہم کر چکے ہیں تو اپنی رحمت سے ہم کو معاف فرما دے. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی اور اس مالک نے چاہا تو انتہائی اہم باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے. بلکہ یوں میں کہتا ہوں کہ یہ باتیں صرف یاد نہیں کرنی آپ نے، بلکہ ان کو آپ نے اپنے دلوں کی تختیوں کے اوپر لکھنا ہے. یہ پوری زندگی کا موضوع ہے جو آج اللہ کی توفیق سے میں نے عرض کرنا ہے، اور دلوں کی بہار ہے. انشاءاللہ دلوں کے اندر امیدوں کے چراغ جو ہیں وہ جل جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی عنایت جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آئے گی، اور یہ سوچ پیدا ہو جائے گی کہ اس مالک کی اتنے کرم ہیں تو بندیا چاہے بہت گناہ ہو چکے ہیں پر اس مالک کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ معاف کاری دے گا. دل کے اندر انشاءاللہ امید جو ہے وہ بستہ ہو جائے گی اللہ کی ذات کے ساتھ. تو میں بلا تمہید اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. میں نے اگر ٹائم نے اور صحت نے اجازت دی تو اللہ کی توفیق سے میں اللہ کی 8 صفات آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں کہنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی صفت جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ مالک جس کے لیے بھوکے پیاسے پیاس برداشت کی، جس کی محبت میں ہم نے بھوک برداشت کی، جس کی محبت میں گرمی سردی میں اس کے گھر میں چل کر اندھیرے اجالے کے اندر اس کو سجدے کیے، جس کے راستے میں اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کیا، وہ پروردگار اس کی صفات کیا ہے، وہ اپنے بندوں کو کیا انعامات دیتے ہیں. آئیے پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی پہلی صفت ہے صفت رحمت. وہ پروردگار اپنے بندوں کے اوپر رحمت فرماتے ہیں. وہ ارحم الراحمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں. وہ کائنات کے رب ہیں جنہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے اللہ اکبر کبیرہ ان اللہ خلق مئۃ رحمتن. اس مالک نے اپنی رحمت کے 100 درجے بنائے ہیں. توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا، توجہ میری طرف آج آپ نے رکھنی. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے بات جو ہے وہ سمجھ آئے گی اگر توجہ ہوئی تو. فرمایا کہ اس اللہ نے 100 رحمتیں پیدا کی ہیں، اور ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر نازل کیا ہے. ایک رحمت کو، یہ سارے کا سارا پیار و محبت کا نظام جو ہے، ماں اپنے بیٹوں سے اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، والد اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، بہنیں بھائی آپس میں محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ وحشی جانور درندے جو ہیں وہ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں. یہ ساری محبت کا نظام اللہ کی صرف ایک رحمت کی وجہ سے ہے. وہ مالک کہتا ہے نمازیوں اور روزے رکھنے والوں اور مجھے راضی کرنے والوں، مجھے سجدے کرنے والوں، کسی غیر کے آگے اپنے سر کو نہ جھکانے والوں، راضی ہو جاؤ، کل قیامت کا دن ہوگا. میں نے ایک رحمت کو دنیا میں بھیجا تھا، لیکن نمازیوں روزے داروں کل قیامت کے دن 99 رحمتیں لے کر میں تمہارا استقبال کروں گا اور تم کو معاف فرما دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. 99 رحمتیں اللہ نے رکھی ہیں نمازیوں کے لیے، روزے داروں کے لیے، توحید کو اپنے سینے سے لگانے والوں کے لیے، دن رات اللہ کو سجدے کرنے والوں کے لیے. اللہ نے 99 رحمتیں رکھی ہیں. میرے بندو جب میرے پاس آؤ گے میں ان 99 رحمتوں سے استقبال کرتے ہوئے تمہیں اپنی جنت کا داخلہ عطا فرما دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، اس کی صفت رحمت کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے بڑی دفعہ واقعہ سنا ہے، میں نے پورا واقعہ نہیں سنانا، صرف اشارہ کرنا ہے. 99 بندوں کا قاتل، اس کے دل میں یہ تڑپ اور طلب پیدا ہوگی. وہ کہتا ہے حل لی من توبہ، کیا میرے گناہوں کو بھی اللہ معاف کرے گا؟
کسی کے پاس گیا، اس کے پاس علم نہیں تھا، اس نے کہا ایک گناہ، ایک قتل معاف نہیں ہوتا، تو نے 99 قتل کر دیے، جا تیرے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ غصے میں آیا، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 بندے کو قتل کر دیا اس نے، لیکن دل کے اندر تڑپ ہے، یہ تڑپ، یہ طلب، یہ اللہ کی رحمت کو پانے کا جوش جو ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ دل میں پھر بھی جوش ہے، پوچھتا پھرتا ہے لوگوں سے، حل لی من توبہ، حل لی من توبہ، لوگوں بتاؤ مجھے بھی اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ایک عالم دین کے پاس چلا گیا، اس نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل ہو سکتی ہے؟ کوئی دنیا کا ایسا گناہ نہیں ہے جو تیرے اور تیرے رب کے درمیان حائل ہوئے، تو اپنے رب سے معافی طلب کر، وہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو فلاں بستی کے اندر چلا جا، توبہ نہیں کی، توبہ کی تڑپ ہے دل کے اندر، ارادہ ہے، راستے میں جاتے جاتے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ وہ گرتا کیسے ہے؟ وہ پیچھے کی بال نہیں گرتا، اس کے اندر جذبہ اتنا ہے توبہ کا، وہ آگے کی طرف منہ کر کے گرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہ جو زمین ہے جدھر میں جا رہا ہوں توبہ کرنے کے لیے، وہ نزدیک ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور اللہ کے عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہم اس کو لے کر جائیں گے، اس نے توبہ نہیں کی، 100 قتل کیا ہے، ساری زندگی بغاوتوں کے اندر اس نے گزاری ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں، اس کے دل میں توبہ کا ارادہ پیدا ہو چکا تھا، اس لیے ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے جھگڑا کیوں کرتے ہو، فیصلہ میں کر دیتا ہوں، تم پچھلی زمین بھی ناپ لو، اگلی زمین بھی ناپ لو، اگر گناہوں والی زمین زیادہ ہے تو پھر یہ جہنم کے اندر جائے گا، اور اگر توبہ والی زمین جو ہے وہ کم رہ گئی ہے اور یہ سفر کر چکا اپنا، تو پھر یہ جنت کے اندر جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ابھی اس کا سفر تھوڑا ہوا تھا، لیکن اللہ کی رحمت نے اس کو کس طرح اپنے گھیرے میں لیا ہے، کس طرح اللہ نے اس کی اپنی رحمت کو گھیرے میں لیا۔ زمین کو کہا زمین سکڑ جا، اور اگلی زمین کو کہا تو پھیل جا، ناپی گئی تو پیچھے والی زمین جو ہے وہ کم پڑ گئی، جو ہے وہ زیادہ ہو گئی، اور آگے والی زمین کم پڑ گئی۔ میرے بندے جا، میری رحمت سے میری جنت کے اندر چلا جا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی صفت رحمت ہے، وہ اپنے بندوں پہ رحمت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماتے ہیں کاتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، نفس کے اوپر رحمت کو واجب کر دیا ہے۔ تو پہلی صفت اللہ کی کیا ہے؟ صفت رحمت ہے۔ دوسری صفت اللہ کی کیا ہے؟ دوسری صفت اللہ کی صفت مغفرت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کر ان کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی صفت مغفرت ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اور گناہوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں نا، گناہ کر کر کے ڈھیر لگا دیے، چھوٹے بھی کیے بڑے بھی کیے، تو نے وہ بھی کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، تو نے تہ لگا دی، تیرے گناہ جو ہیں وہ ڈھیروں کی شکل میں پے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ مالک اپنی رحمت سے سارے گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کی صفت مغفرت جو ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ کوئی گناہ بھی بندے کا اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مغفرت کتنی ہے، آسمان سے اعلان ہوتا ہے یا ابن آدم، یا ابن آدم کلما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی ما کان فیک، اے میرے بندے جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، میرے ساتھ امیدیں لگائے رکھے گا، معافی مانگتا رہے گا، غفرت لک، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، الا ما کان ولا ابالی، اور تیرے جتنے بھی گناہ ہیں، تیرے جو بھی گناہ ہیں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اللہ کتنے گناہ معاف کرے گا؟ آواز آتی یا ابن آدم لو بلغ الذنوب کا عنان السماء، اے ابن آدم اگر تیرے گناہوں کے ڈھیر آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے، ثم استغفرتنی، پھر تو مسجد کے اندر، تو گھر کے اندر، تو دکان کے کونے میں، تو رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے کہے میرے اللہ معاف کر دے، میرے اللہ معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر
دوں گا ولا ابالی، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغ ذنوب لو اتیت بقراب الارض خطایا، اگر زمین کے کناروں تک تیرے گناہ بھرے جائیں، پوری زمین تیرے گناہوں سے بھر گئی ہے، ثم اتیتها لم تشرک به شیئا، پھر تو میرے پاس آئے مجھے ملے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ، اتیتک بقراب الارض مغفرہ، اور جتنے زمین کے برابر تیرے گناہ ہیں میں ان سب گناہوں کے اوپر اپنی مغفرت کی چادر ڈال کر تجھے معاف کر کے میں تجھے اپنی جنت عطا کر دوں۔ اللہ کی مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ پہچانیے اس رب کو جس کے لیے سجدے کرتے ہیں، جس کے لیے روزے رکھتے ہیں، جس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی مایوسی نہیں آنی چاہیے اس رب کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے، وہ اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کس قدر زیادہ بندے کو معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بندے ہیں نا، کوئی بیچارہ رمضان میں آ جائے نا مسجد میں، توبہ کر لیتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، اذانیں دینی شروع کر دیتا ہے، او ویکھیا جی وڈا حاجی، آ ویکھو جی ہنے نے داڑھی رکھ لی ہے، اور لو جی ہن تے نمازاں بھی شروع کرتیاں نے، بڑیاں بانگاں آکھدا ہے، لو جی بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی۔ تانے دیتے ہیں لوگ تانے دیتے ہیں۔ آسمان کا رب کہتا ہے میرے بندے تو نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے، ان کے تانوں سے نہ گھبرانا، ان کے تانوں سے نہ گھبرانا۔ اللہ فرماتے ہیں میں زندگی بھر کے تیرے گناہوں کو ایک لمحے کے اندر معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف معاف نہیں کروں گا، اعلان کہتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ تو تانے دیتے ہیں نا، میں رب تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، میری مغفرت کتنی عظیم ہے، میں تو تیرے وہ ساری زندگی کے گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل دوں گا۔ یہ میرے رب کی مغفرت ہے، یہ صفت مغفرت ہے۔ یہ آج آپ نے یاد کرنی ہے 8 صفتیں۔ پہلی صفت کون سی تھی؟ صفت رحمت۔ دوسری صفت کون سی ہے؟ صفت مغفرت۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، تیسری اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ ہے صفت حیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی شرموں والے ہیں، بڑی حیاؤں والے ہیں، بڑی لاج رکھنے والے ہیں۔ دنیا میں کہتے ہو نا یار میں فلاں کے گھر گیا اس نے بڑا حیا کیا میرا یار، میں فلاں افسر کے پاس گیا اس نے بڑی شرم کی یار، اس نے میرا کام کر دیا۔ آسمان سے آواز آتی ہے کہ مجھ سے زیادہ شرموں والا اور حیاؤں والا کون ہے جس کے در پہ تو جاتا ہے؟ آ تو صحیح میرے در کے اوپر، آ کے ہاتھ اٹھا تو صحیح۔ ان اللہ حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ علیہ ان یردہما صفرا۔ آسمان کا رب کہتا ہے میرے در پہ آ تو صحیح، ہاتھ اٹھا تو صحیح، گناہوں کی معافی مانگ تو صحیح، میں تیرے ہاتھ نیچے جانے سے پہلے تجھے خالی نہیں لٹاؤں گا، تیری جولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دوں گا۔ ان اللہ حیی کریم، وہ بڑی حیاؤں والا، وہ بڑی لجوں والا ہے، وہ بڑی لج رکھتا ہے بندے کی۔ جب گناہ گار بندہ اس کے آگے جھک جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ صفت حیا کے ساتھ متصف ہیں۔ اللہ بڑی لاج رکھتے ہیں اپنے بندوں کی، اور کبھی نہ گھبرانا، اتنے گناہ ہو گئے سچی توبہ لے کے آ جاؤ، دل کے اندر ندامت کے آنسو لے کر آ جاؤ، اس اللہ سے معافی مانگ لو۔ وہ اللہ کہتا ہے میں کبھی بندے کے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑتا۔ یہ اللہ کی صفت حیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی چوتھی صفت ہے صفت نزول۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں، وہ مالک الملک ہے، اسے آسمان دنیا پہ آنے کی کیا ضرورت؟ یہ کائنات ہے کیا اس کے عرش کے مقابلے میں؟ 7 آسمان اور 7 زمینیں اس کے عرش کے مقابلے میں۔ فرمایا ایک صحرا کے اندر ایک چھلا، ایک مندری پڑی ہو نا، جو نسبت اس صحرا کے ساتھ اس چھلے کو ہے نا، وہی نسبت 14 طبق جو ہیں ان کو اللہ کے عرش کے ساتھ ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے، اس مالک کو کیا ضرورت ہے آتا ہے؟ وہ کیوں آتا ہے یار؟ ہم نے کیا اس مالک کے آنے کا ہم نے کیا قدر کیا ہے؟ وہ مالک آسمان دنیا پہ آتا ہے، آ کے 3 باتیں کرتا ہے، میں یدعونی، میں یسألنی، میں یستغفرنی۔ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں؟ کوئی صحت کا طالب ہے، کوئی رزق کا طالب ہے، کوئی عزت کا طالب ہے، کوئی دنیا کے اندر کچھ لینے کا طالب ہے، کوئی ہے جس کو میں دے دوں؟ کوئی ہے دعا کرنے والا اس کی دعاؤں کو سن لوں؟ کوئی ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟
یہ اللہ کی صفت نزول ہے. وہ ہر روز آسمان دنیا پہ آ کے اپنے بندوں کو آوازیں مارتے ہیں. یار میں نے اور تو نے کیا قدر کی. ہم سوئے ہوتے ہیں اس وقت, ہم سوئے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں بندے کو آخری ثلث اللیل جو ہے نا, آخری تہائی حصہ, اس سے پہلے جاگ جانا چاہیے. جتنی مقدر میں ہو نماز 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 13 رکعت تہجد پڑھ کے ایسے بیٹھ جانا چاہیے جولی پھیلا کے کہ اس کا رب اب آسمان دنیا پہ آ رہا ہے. تو یار دھکے کھاتے ہیں ایم پی اے کے گھروں میں, ایم این اے کے گھروں پر دھکے کھا رہے ہیں, وزیروں کی کوٹھیوں کے سامنے 6-6 گھنٹے بیٹھے انتظار کرتے ہیں, ڈی سی کے دفتر کے سامنے سارا دن بیٹھتے ہیں, آواز نہیں پڑتی. اس مالک کو تو پکارو, وہ کہتا ہے میں تو آسمان دنیا پہ آتا ہی تمہارے لیے. تم بیٹھو جولی پھیلا کے. جب وہ کہے نہیں حل میں مستغفرن, کہتے ہیں کچھ نہ آتا ہو تو اتنا کہہ دو انا یا اللہ, اللہ میں معافی مانگنے والا ہوں, مجھے معاف کر دے. یا اللہ میری خطائیں معاف کر دے. یا اللہ میری دعاؤں کو قبول کر لے. اللہ کی صفت نزول ہے, اور اس صفت نزول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف رمضان کے ساتھ نہیں رکھا. یہ تیری میری ساتھ کتنی محبت اور وفا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی کہ ہر رات اللہ تعالیٰ نے پورا سال رکھا ہے کہ وہ ہر روز آسمان دنیا پہ نزول فرماتے. اللہ اکبر کبیرہ. چوتھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جو ہے وہ صفت محبت ہے. کتنی ہو گئی ہے جی؟ پہلی کون سی تھی؟ صفت رحمت. دوسری کون سی تھی؟ صفت مغفرت. اور تیسری کون سی تھی؟ صفت حیا. اور چوتھی کون سی تھی؟ صفت نزول. اور پانچویں جو ہے وہ ہے صفت محبت. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ بہت محبت کرتے ہیں اپنے بندوں سے جی. کبھی تصور میں نہیں کیا ہم نے کبھی اللہ کی محبت کا دم ہی نہیں بھرا. کبھی ہم نے وہ لذت ہی نہیں لی کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے. دنیا کی جھوٹی محبتوں میں گم ہے. دنیا کی محبت نے ہمارے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں. ہم اللہ کی محبت کبھی محسوس ہی نہیں کی ہم نے. وہ مالک کتنی محبت کرتا ہے. فرمایا جب اللہ کو کسی کے سجدے پہ پیار آ جاتا ہے, کسی کی نماز پہ پیار آ جاتا ہے, کسی روزے دار کے روزے پہ پیار آ جاتا ہے, اس مالک کو جب کسی خرچ کرنے والے کے صدقے پہ پیار آ جاتا ہے, وہ اس قدر محبت فرماتے ہیں آسمان کے اندر اعلان فرما دیتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر. جبریل فرشتہ بھی محبت کرتا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں اکیلا جبریل محبت. آسمانوں کے اندر اعلان کر دیا جاتا ہے. جبریل فرماتے ہیں لوگوں سن لو, اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. آسمان کی ساری مخلوقات کو حکم ہوتا ہے کہ تم بھی اس بندے کے ساتھ محبت کرو. پھر یہ قبول اللہ دنیا کے اندر بھی رکھ دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اہل دنیا کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی ان سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ کس قدر محبت کرتے ہیں یار. سمجھدار اللہ کے فضل سے دانا اور زیرک لوگ آپ تشریف لائے ہیں, دین اور دنیا کو سمجھنے والے ہیں. اللہ کی صفت رحمت ہے, اللہ کی صفت مغفرت ہے, اللہ کی صفت حیا ہے, اللہ کا صفت نزول ہے, اللہ کی صفت محبت ہے. یار کتنی محبت کرے وہ اپنے بندوں سے کہ رمضان آنے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا ہے, جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا ہے. اور وہ مالک کہتا ہے لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریل مسک. او انسان روزہ رکھنے والے, تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو اللہ کی محبت میں بھوکا اور پیاسا ہے. تیرے منہ سے جو بو نکلتی ہے, بھوک کی وجہ سے معدے کی طرف سے جو منہ سے بو نکلتی ہے, تیری والدہ سونگے تو وہ تجھ سے سائڈ پہ ہو جائے, تیری بیوی سونگے تو وہ سائڈ پہ ہو جائے, تیرے بچے تیرے منہ کے قریب اپنا منہ نہ کریں. آسمان کا رب کہتا ہے واہ عند اللہ اطیب من المسکی. او بندے مجھے تیرے روزے سے پیار ہی اتنا ہے, تیرے منہ سے نکلنے والی بو جو ہے وہ بھی میں رب العالمین کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرے یار. ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ وہ مالک ہم سے محبت رکھتا ہے. ہم نے نعوذ باللہ کسی گونگے بہرے رب کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے ایک رب کا کلمہ پڑھا جس کی صفتیں ہیں, اس کی رحمت ہے, اس کی مغفرت ہے, اس کا حیا ہے, اس کا نزول ہے, اس کی محبت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اس کے بعد اس رب کی صفت رضا ہے. چھٹی صفت کیا ہے؟ صفت رضا. وہ مالک راضی ہوتا ہے اپنے بندوں کے عملوں پر, وہ مالک راضی ہوتا ہے.
قرآن پاک کے اندر اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، اللہ ان کے اوپر راضی ہو گیا، وہ اللہ کے اوپر راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، توجہ سے حدیث سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، اللہ ہم کو عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے، یا اللہ یہ تیرے گناہ گار بندے بندیے مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ جنت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں مولا، تو ہم کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اللہ اکبر کبیر۔ کوئی لطف آتا ہے اس جملے کے اندر؟ عربی آتی ہو تو پتہ چلے آسمان کا رب تم کو ہم کو انشاءاللہ جنت میں بٹھا کر اوپر سے اللہ کہے گا یا اہل الجنہ، گرمی اور سردی میں روزے رکھنے والوں، نمازیں پڑھنے والوں، مجھے سجدے کرنے والوں، غیر کے آگے نہ جھکنے والوں، میرے نبی کا حیا اور احترام کرنے والوں، دنیا میں بڑے تانے جیلے تم نے، لوگوں نے باتیں کی یہ کیا داڑھی رکھی ہوئی ہے کہ جاڑی رکھی ہوئی ہے، یہ شلوار اتنی اوپر ٹانگی ہوئی ہے، کیا تو نے پانی لگانا ہے، بڑے تانے دیے لوگوں نے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے، تم نے کسی کی نہیں سنی، تم نے اللہ اس کے رسول کی رضا کو مد نظر رکھا ہے۔ یا اہل الجنہ، اے جنتیو، حل رضیتم، کیا آج تم میرے اوپر راضی ہو کہ نہیں؟ میں نے جتنی تمہیں جنت کی نعمتیں دی ہیں، جنتی کہیں گے اللہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے اپنا یہ کلام ہمیں جنت میں سننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، جنتی کہیں گے اللہ ہم راضی نہ ہوں اتنی نعمتیں؟ اللہ کہے گا نہیں، میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز عطا کرنے والا ہوں۔ وہ کہیں گے یا اللہ حل من شیء افضل من ھذا، ان اتنی نعمتوں کے بعد بھی کوئی چیز ہے جو افضل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہاں ہے، اور وہ کیا ہوگی؟ اللہ اعلان فرمائیں گے احل علیکم رضوانی اللہ اسخط ابدا، میرے جنتیوں خوش ہو جاؤ، آج میں تمہارے اوپر راضی ہو چکا ہوں، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں۔ اللہ کی رضا مل جائے گی جی، اللہ راضی ہوتا ہے بندوں کے اوپر، اللہ کی رضوان ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ دنیا کی محبتوں میں گم ہو گئے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے اللہ نے دنیا کی ساری محبتیں گنوا دی ہیں، عورتوں کی محبت میں پھنس گیا، نکلتا ہی نہیں ہے یار، اولاد کی محبت میں ایسا پھنسا ہے کہ حلال اور حرام کی حیا ہی ختم ہوگی تیری آنکھوں سے، سونے اور چاندی کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ تجھے کسی کا حق اور نہ حق جو ہے وہ سمجھ نہ آیا، سونے اور چاندی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، ٹوروں ڈنگروں کی گھوڑوں کی محبت کے اندر تو گرفتار ہو گیا، اور تو مربوں کی محبت کے اندر تو گرفتار ہو گیا، تو کھیتیوں کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں میں تجھے اس سے بہتر نہ بتا دوں، او نبیکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈر کر زندگی گزارنا، آنکھوں میں حیا پیدا کرنا، آنکھوں کے حرام سے بچنا، کانوں کے حرام سے بچنا، پیٹ کے حرام سے بچنا، مجھے راضی کر کے آنا، کیا دوں گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جنت دوں گا، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اور اس سے بڑھ کر ازواج مطہرۃ، پاک بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا تم کو حاصل ہو جائے گی، اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر راضی ہوتے ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنی صفتیں ہو گئی جی؟ 6 صفتیں ہو گئی۔ 7ویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت فرح۔ فرح عربی کے اندر کہتے ہیں خوش ہونے کو، اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یار تو زمین پہ سجدہ کرے، آسمان پہ تیرا رب دیکھ کے تجھے خوش ہو، تو اس سے بڑی اور سعادت کیا؟
مالک اپنے بندوں کے عملوں پہ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کو دیکھ کر، صدقوں کو دیکھ کر، تیرا دن اور رات کا آنا جانا دیکھ کر آسمان کا رب جو ہے آسمان کے اوپر جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح راضی ہوتے ہیں؟ آئیے میں وقت کی نزاکت دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کیسے اپنے بندوں کے اوپر جو ہے وہ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اللہ اکبر، بندہ جب مسجد کی طرف چلتا ہے، وضو کر لیتا ہے یا وضو ادھر آ کے کرتا ہے، وہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے، بڑی توجہ سے جنہوں نے گرمی سردی میں مسجدوں کا سفر کیا ہے نا، پانچوں وقت مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی قسم کلیجوں کے اندر ٹھنڈ پڑ جائے گی حدیث مبارکہ سن کر۔ یہ کوئی ضائع اور فضول کام نہیں ہے، یہ بیکار جانے والے نہیں ہیں، تمہارا رب ایک ایک لمحے کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بندہ مسجد کے اندر جب آتا ہے، اللہ یتبشبشو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح خوشی محسوس کرتے ہیں۔ مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے، فرمایا تم میں سے کسی کا بیٹا گم ہو جائے، گم ہو گیا 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال، کئی سالوں کے بعد اچانک ماں باپ دیکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا ان کے دروازے کے اوپر کھڑا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کائنات کے لوگوں، اس ماں باپ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی اپنے بیٹے کو دیکھ کر جتنی مسجد کے اندر اپنے بندے کو دیکھ کر اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس مالک کی صفت ہے، صفت فر، وہ خوش ہوتا ہے، وہ راضی ہوتا ہے اپنے بندوں کے عملوں کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سارا جمعہ اگر آپ کو نہیں یاد ہو سکا، یہ حدیث جو میں سنانے لگا ہوں اس کو آپ پلے میں باندھ لیں، یاد کر لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ 2 بندوں کے عمل، فرمایا اللہ 2 بندوں کو زمین پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ پہلا وہ بندہ جس کی شادی ہوئی ہے، بچے ہیں، خوبصورت بیوی ہے، محبت کرنے والی بیوی ہے، وہ سخت سردی کی رات ہے، وہ بیوی کے پہلو میں سویا ہوا ہے، لیکن آدھی رات ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے، بچوں کو چھوڑتا ہے، گرم بستر کو چھوڑتا ہے، وہ اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، تہجد پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آسمان کا رب آسمان پہ دیکھ کے اس کو مسکرا پڑتے ہیں۔ کیا بات ہے اس بندے کی، اس نے ساری محبتیں ترک کر دی میری محبت میں، اس نے ٹھنڈی رات کو بھی برداشت کیا، ٹھنڈے پانی کو بھی برداشت کیا، اس نے بیوی کی محبت کو چھوڑا، اس نے بستر کی محبت کو چھوڑا اور میری محبت میں کھڑا ہو گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، اور اللہ کی رضا حاصل کرنا کوئی بہت مہنگا کام نہیں ہے۔ حدیث پاک کے لفظ ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ بندے پہ کس طرح راضی ہو جاتے ہیں۔ بندہ روٹی کا ایک لقمہ لیتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، اپنے منہ میں رکھتا ہے، پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے اپنے منہ کے اندر بسم اللہ پڑھ کے، اور اس کے بعد اس کے دل کے اندر جذبات امٹ پڑتے ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مالکا نہ میرا کمال ہے تے نہ میرے کسی نوکر دا کمال ہے، نہ اللہ دکان دا کمال ہے تے نہ ہی کسی یا اللہ علم دا کمال ہے، اے عزت دا لقمہ جڑا میرے منہ چ گیا ہے نا میرے اللہ، اے صرف تیرا ہی کمال ہے تے میں تیری حمد بیان کرنا، میں تیرا ہی شکر کرنا۔ ان اللہ لا یرضا، اس بندے پہ اللہ راضی ہو جاتے ہیں جو ایک لقمہ کھا کر الحمدللہ کہہ دیتے ہیں۔ جذبات کی قدر ہوتی ہے، ہم تو پتہ نہیں کتنے لقمے کھاتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا، ہم تو کہتے ہیں جی کمائی جو کیتی تے کھانا نہیں، اور کمائی کہدے واسطے کرنے ہیں جی، آپ جی اپنے واسطے ہی کرنے ہیں اور کھانا بھی نہیں اسی۔ وہ بھی اللہ جنہاں نو توفیق دے، زیادہ تے جوڑن دے چکر چ ہی رہندے نے نا، چل 4 پیسے اور جوڑی جان، جوڑ 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 کے نا پتہ نہیں کیا کوئی مال بنانے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، حمان سے زیادہ، فرعون سے زیادہ، قارون سے زیادہ کچھ آپ کما سکتے ہیں؟ نہیں کما سکتے۔ تو ان کا انجام کیا ہوا ہے؟ وہ ذلت کے گڑھوں میں گئے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے اندر گئے، وہ اللہ کے نافرمان اور باغی ہو کر مر گئے۔ دل تو اس دنیا سے لگانا تھا، ہم نے اس میں لگا لیا،
تو خیر بندہ جب کہتا ہے نا الحمدللہ ان اللہ لا یرضا، بندہ اپنے اللہ اپنے بندے کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ کو لیں، اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہوتے ہیں۔ اور دوسرا بندہ کس پر اللہ مسکراتے ہیں؟ فرمایا قافلہ تھا، رات کو سفر کر رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہوا، قافلہ تھک گیا، انہوں نے کہا یہاں پہ پڑاؤ ڈال لو، پڑاؤ ڈال، سارے سو جاتے ہیں، یہ بندہ جو ہے نا یہ بھی لیٹ جاتا ہے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، پتہ یہ چلے کہ یہ بھی سو گیا ہے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے، سوتا نہیں ہے۔ جب سارے سو جاتے ہیں یہ اپنے بستر سے اٹھتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر، تاکہ کوئی بندہ مجھے یہ نہ دیکھے کہ میں اپنے اللہ کے لیے سجدہ کرنا۔ کتنی محبت ہے اس بندے میں، سب سو جاتے ہیں یہ نہیں سوتا، تھکاوٹ بھی ہے، سفر سے یہ بھی سفر سے آیا ہے، تھکاوٹ بھی ہے، پھر بندوں کو سلا کے خود مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا آسمان کا رب اس بندے کو دیکھتا ہے اور اس کے اوپر مسکرا پڑتا ہے، اس کے اوپر مسکرا پڑتے ہیں۔ اللہ خوش ہوتے ہیں جی اپنے بندوں کو، اللہ سجدے میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اللہ رکوع کے اندر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ جب کسی کے ساتھ آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی بات کرتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے کہ میری باتیں کر رہے ہیں۔ غاشیات علیہم سقیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میری سکینت جو ہے ان کے اوپر نازل ہو جاتی ہے، میری رحمت ان کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتی ہے، اور آسمان کے فرشتے بھی اس محفل کے اندر آ جاتے ہیں جہاں پہ اللہ کے ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ سارا دن دکان مکان پلاٹ اور سارا دن دکان کے اوپر اور گھر کے اوپر اور فیکٹری کے اندر ہم کیا باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کی محبت کی باتیں تو نہیں ہوتی ہیں، وقت فرصت بھی ہوتی ہے پھر بھی اللہ کی محبت کی باتیں نہیں ہوتی، پھر بھی دنیا کی کیلکولیشن ہوتی ہے، کیا کمایا، کیا کھویا، کیا کیا ہم نے۔ اور دعا کیا کریں، اللہ کے نبی بھی دعا کیا کرتے اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ اللہ سے آپ اس کی محبت مانگا کریں، جس کو اللہ کی محبت مل جائے گی نا اس کو سب کچھ مل جائے گا۔ یا اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، یا اللہ مجھے ان لوگوں کی محبت دے دے جن سے تو محبت کرتا ہے، اور میرے اللہ مجھے اس ہر عمل کی محبت دے دے جس عمل سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ضحک، صفت ضحک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسکرانا، اللہ کا خوش ہونا اور ہے، اللہ کا مسکرانا جو ہے وہ اور ہے۔ یہ دو الگ الگ صفتیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر، اللہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ مسکراتے ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اللہ مسکراتے ہیں اپنے بندے کے اوپر، پہلی جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں لفظ ہے خوش ہونے کے، اور یہ جو صفت ہے اس میں اللہ مسکرا دیتے ہیں اپنے بندے کو دیکھ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کیسے مسکراتے ہیں؟ یہ پورے جمعے کا خلاصہ یہ حدیث مبارکہ اللہ کی توفیق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے فرمایا ضاحی کا ربنا عباد قنوت عباد ہی، ضاحی کا ربنا قنوت عباد ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مایوسی پر بھی مسکرا پڑتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں سادہ سا ترجمہ اس کا کرتا ہوں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ دعا کرتا ہے، یا اللہ صحت دے دے، نہیں ملتی، مانگ رہا دعا نہیں ملتی، یا اللہ رزق دے دے، نہیں ملتا، یا اللہ میرے اوپر قرضہ ہے ادا کروا دے، وہ نہیں ہوتا۔ بندہ دعائیں مانگ رہا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ ان اللہ یضحک قنوت عبادہ، آخر کار دعائیں مانگ کر اس کے دل میں ایک بے قراری پیدا ہو جاتی ہے، بے چینی ہو جاتی ہے، سوچتا ہے یار نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہوں، پھر بھی میری بات نہیں سنی جا رہی۔ کچھ مایوسی کے اثرات اس کے دل پر جو ہے وہ جانگزی ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ یضحک بقنوت عبادہ وقرب غیرہ، اور اللہ کو علم ہوتا ہے کہ اب یہ تھوڑا سا گھبرا گیا ہے، اب تو اس کی حالت بدلنے کا وقت تھا، گھبرا گیا ہے، بس بندہ گھبرا جاتا ہے نا جلدی، اللہ کے علم میں تھا کہ میں تو اب اس کی حالت بدلنے والا ہوں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کے دل میں مایوسی کے کچھ لمحات آتے ہیں، بے قراری آتی ہے، لیکن پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ تیرے علاوہ کس در پہ جاؤں، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں، کون دے گا؟
ان اللہ لا یضحک، اللہ اس بندے کی صدا کو دیکھ کر آسمان سے مسکرا اٹھتے ہیں. کیا میرا وفادار بندہ ہے، میں نے 20 سال ہو گئے اس کو صحت نہیں دی پھر بھی مجھ سے مانگتا ہے. ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، میں نے ساری زندگی مانگتا رہا، بیٹے کی جدائی میں رکھا، آنکھیں سفید ہوگی اس کی رو رو کر، لیکن میرا دامن نہیں چھوڑا. واللہ المستعان علی ما تصفون، میرے دامن کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. ایک وقت آ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے وقت تو قریب تھا کہ میں تیری ساری بیماریاں دور کر دوں، وقت قریب تھا کہ اب تجھے مالا مال کر دوں، لیکن تو گھبرا گیا ہے. اللہ اس گھبراہٹ کے اوپر بھی مسکرا پڑتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا، جو جملہ ایک تاریخی جملہ اس حدیث کے اندر ہے، حضرت رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن رہے تھے نبی پاک علیہ السلام کی، تو وہ تعجب سے کہتے ہیں ایضحک ربنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارا رب مسکراتا بھی ہے، ہنستا بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نام، ہاں ہمارا رب مسکراتا ہے، ہنستا ہے. وہ درویش صحابی پھر کیا کہتا ہے، اللہ کی قسم پورے جملے کا خلاصہ ہے، تاریخی جملہ ان کی زبان سے نکلا. کہتے ہیں لن نعدم من رب یضحک خیرا، اور جو رب مسکرا پڑتا ہے اس کی خیر سے ہم محروم ہو ہی نہیں سکتے. جو رب مسکرا پڑتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے یہ حدیث میں پڑھ رہا تھا، کل ایک منظر آیا. 6ٹھی کلاس کے اندر ہم پڑھتے تھے، استاد تھے ایک میاں عنایت صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مفت میں فوت ہو گئے، کیرا صاحب کے تھے. صبح نا 8 بجے اسکول لگتا تھا، وہ 7 بجے کلاس لیتے تھے، اور صبح ریاضی کا ٹیسٹ ہوتا تھا. یہ ڈیرے کے ہمارا ادھر سے ایک ساتھی تھا ہمارا، نواز اس کا نام تھا، ریاضی کے اندر بہت کمزور تھا بیچارہ، سمجھ نہیں آتی تھی. ٹیسٹ لیا، 8 کے 8 سوال ہی غلط. اب اس نے کان پکڑے ہوئے اور وہ کانپ رہا. 8 ڈنڈے پڑنے تھے صبح، اور مارتے بھی بڑے زور کے ساتھ تھے میاں صاحب. جب اس کی ٹانگیں کپتی ہوئی دیکھی نا، اللہ کی قسم استاد ان کے جسم چہرے کے اوپر نہ مسکراہٹ آ گئی، وہ ہنس پڑے اس کو دیکھ کر. اور ہنسنے کے بعد کیا کہتے جا یار تینوں اجما. اللہ یضحک ربنا، ہمارا رب بھی مسکراتا ہے. فرمایا ہاں. پھر صحابی رسول کہتے ہیں لن نعدم من ضحک ربی خیرا، پھر جو رب مسکرا پڑتا ہے پھر ہم اس کی خیر سے کبھی بھی محروم نہیں ہو سکتے. تمہارا رب مسکراتا ہے تمہیں دیکھ کر یار. ہم نے کبھی شکل ہی نہیں بنائی کہ ہمارا رب بھی ہمیں دیکھے. ہم نے کبھی ایسا ہنسو نہیں پایا سجدے میں کہ ہمارا رب بھی دیکھ کر ہمیں مسکرائے. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ میں تمہیں ایک نوجوان کی بات سناتا ہوں. 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں، 34 سال کی عمر میں شہید ہوئے ہیں. 4 سال کی زندگی ہے. سعد بن معاذ اس عظیم صحابی کا نام ہے. 4 سال کی زندگی ہے، 70 سال کی زندگی نہیں ہے، 4 سال کی زندگی ہے. شہید ہوئے ہیں، 4 سال کی سلام والی زندگی ہے. جب شہید ہوئے ہیں نا جس دن، آسمان کے سارے دروازوں کو کھول دیا گیا، اور کائنات کے محبوب پیغمبر کیا فرماتے ہیں، اہتزا لموت سعد بن معاذ. اور کائنات کے لوگوں، آج سعد کی روح آسمانوں پہ گئی ہے. اتنی روح جو ہے پاکیزہ تھی کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھا ہے. 4 سال کی زندگی صرف. اہتزا لعرش الرحمن لسعد. 70,000 فرشتوں کو بھیج دیا اللہ نے، جاؤ سعد کے جنازے کے اندر شرکت کر کے. ان کی والدہ رو رہی ہے، جوان بیٹا شہید ہوا ہے. کسی نے جا کر کہا اللہ کے رسول ان کی والدہ کے تو آنسو ہی نہیں تھم رہے، ان کی والدہ کے آنسو نہیں تھم رہے. کب بلا کے لاؤ ان کو، میں ان کو خوشخبری دیتا ہوں، ان کے آنسو تھم جائیں. اللہ اکبر کبیر. حضرت سعد کی والدہ آئی، آپ نے فرمایا سعد کی والدہ کیا تو اپنے بیٹے کی وفات پہ آنسو بہا رہی ہے؟ کیا میں تجھے خبر نہ دوں؟ کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور دے. آپ نے فرمایا پھر سن لے، ان ابنک اول من یضحک اللہ یوم القیامہ. اولین اور آخرین جمع ہوں گے، انبیاء کے علاوہ کائنات کی ساری مخلوقیں ہوں گی، سب سے پہلا وہ تیرا بیٹا ہوگا جس کو دیکھ کر آسمان کا رب اس دن مسکرا اٹھے گا کہ یہ میرا سعد ہے جس نے 4 سال کی زندگی کیسی گزاری ہوگی یار، کیسی اللہ کی محبت کو پایا ہوگا، کیسے اللہ کی رضا کو پایا ہوگا. اس سعد نے کیسے 4 سال زندگی کے گزارے ہوں گے کہ وہ پروٹوکول کائنات میں کسی کو نہیں ملا، اور حشر کے میدان کے اندر اللہ دے گا. سب سے پہلے سعد کو کھڑا کر کے اللہ مسکرائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. ہمارا رب کتنا رحیم کریم ہے.
اس کی رحمت اس کی صفت ہے، مغفرت اس کی صفت ہے، حیا اس کی صفت ہے، نزول اس کی صفت ہے، محبت کرنا اس کی صفت ہے، فرح اس کی صفت ہے، رضا اس کی صفت ہے۔ اور میرے بھائیوں، ضحک مسکرانا اس مالک کی صفت ہے۔ میں آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھے تھے اور مسکرا پڑے۔ صحابہ کرام کے کیمرے جب آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے نا، کیمرے محبت کے کیمرے فٹ ہوتے تھے آپ کے چہرہ انور کے اوپر کہ کیا تاثرات ہیں۔ جب آپ دیدہ ہوتے تو صحابہ فوراً پوچھتے ما یبکی کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس بات نے آپ کو رلا دیا ہے؟ اور جب مسکراتے تو پوچھتے مما ضحکتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کس بات پر آپ مسکرا رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں من ضحک ربی، عرش پر میرا رب مسکرا رہا ہے، زمین پر مصطفیٰ مسکرا رہا ہے۔ آج عرش پر رب مسکرا رہا ہے، اس کو دیکھ کر میں بھی مسکرا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کے رسول سے پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس آخری جنتی کا منظر جو ہے وہ آج دکھا دیا ہے۔ آخری جنتی للدرجات للآخرات اکبر درجات و اکبر تفضیلا، آخرت کے درجے تو بھول ہی گئے، آخرت کی فضیلتوں میں بھول ہی گئی، دنیا کی فضیلتیں یاد رہی۔ میں نے یہ کورس کرنا ہے، یہ کرنا ہے، میرے بیٹے نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس مقام پہ پہنچنا ہے، آخرت کی فضیلتیں ختم ہو گئیں۔ ہمیں یاد ہی نہ رہا کہ آخرت میں بھی اللہ نے فضیلتیں دینی ہیں۔ آخری جنتی جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، جہنم کے کنارے پہ اللہ کھڑا کر دے گا، تھوڑی دیر کے بعد کہے گا یا اللہ جنت کی ہوا گرم مجھے جلا رہی ہے، اگر اتنا میرے اوپر مہربانی کر دیا، جہنم سے نکال دیا ہے نا، تو جہنم سے تھوڑا سا دور مجھے کر دے۔ اللہ کہیں گے اس کے بعد تو نہیں مانگے گا؟ کہتا نہیں مانگوں۔ اللہ اکبر، کہتا ہے اللہ نہیں مانگوں گا اس کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے تھوڑا سا دور کر دیں گے، تھوڑی دیر گزرے گی، وہ بندہ پھر اللہ کے سامنے درخواست کرے گا یا اللہ تو نے جہنم سے دور کر دیا ہے اور جنت کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، بے شک اللہ مجھے جنت میں داخل نہ کرنا، تھوڑا سا جنت کے قریب کر دے مجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگوں؟ یا اللہ ایک دفعہ کر دے بس، اس کے بعد نہیں مانگوں۔ اللہ اس کو جنت کے تھوڑا سا قریب کر دے گا، اب اور ہوائیں آ رہی ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کی نعمتیں، جنت کے باغات، جنت کے میوہ جات جو ہیں اس کو نظر آ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے سامنے درخواست کر دیتا ہے یا اللہ اگر اپنی رحمت سے تو نے یہاں پہنچا دیا ہے تو جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی اس حالت پر ضاحک اللہ تبارک و تعالی غدرنی ابن آدم فی دنیا و غدرنی فی الآخرہ، اللہ مسکرا کے کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو، دنیا میں بھی جھوٹے وعدے کرتا رہا میرے ساتھ کہ اب توبہ کر لوں گا، اب توبہ کر لوں گا، اللہ بس اس دفعہ معاف کر دے، آئندہ چھوڑ دوں گا، اللہ اس تکلیف سے نجات دے دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ دنیا میں بھی یہی کرتا رہا، آخرت میں بھی یہی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کہتے ہیں ایک ہی بار آپ مانگ لیں۔ جنت کی طرف دیکھتا ہے، جنت بھری پڑی ہے جنتیوں کے ساتھ، دل میں سوچتا ہے جنت میں جگہ ہی کوئی نہیں ہے، کیا مانگنا ہے؟ کہتا ہے اللہ لوگوں نے اپنی اپنی جگہ جنت میں لے لیں، میرے لیے جنت میں کیا ٹھکانہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں تو اس بات پہ راضی ہے کہ دنیا کے اندر 10، یہ کہہ لو کہ پوری دنیا کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ جگہ تجھے میں جنت میں دے دوں، تجھے منظور ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہے گا اللہ اتنی جگہ مجھے؟ اللہ کہے گا جا میری رحمت سے میں نے جنت میں تجھے عطا کر دی ہے۔ یہ کون ہے؟ آخری جنتی ہے، سب سے آخری جنتی، جو پہلے جنتوں میں جائیں گے اللہ ان کو کیا مقام، کیا درجات اور کیا فضیلتیں عطا کرے۔ صرف اس بات کو ذہن میں رکھ لینا تو اللہ کی قسم کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی ٹینشن، کوئی اداسی، کوئی مایوسی نہیں آتی زندگی کے اندر۔ یار یہ تو 4 دن کی زندگی گزر جانی ہے، صحت نہ ملی تب بھی گزر جانی، صحت مل گئی تب بھی، نہ ملی تب بھی گزر جانی ہے، اللہ نے دولت دے دی تب بھی گزر جانی، نہ دی تو تب بھی گزر جانی ہے۔ اصل موجے تو اگلے مقام پر ہے نا، اکبر درجات و اکبر تفضیلا، بڑے درجات تو اللہ نے آخرت میں رکھے ہیں اور بڑی اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں جو ہیں وہ تو آخرت کے اندر رکھی۔ صفت ضحک، اللہ کا مسکرانا، یار اتنا عظیم رب ہے ہمارا،
وہ ہمارے معمولی عملوں پہ خوش ہو جاتا ہے، وہ دیکھ کے راضی ہو جاتا ہے، وہ رحمتوں کے اعلان ہر رات کو کرتا ہے، وہ مغفرت کی چادر لے کر کھڑا ہے کہ آجو میں تمہارے گناہوں کو ڈھانپ لوں۔ اس کے باوجود اگر ہم اسی طرح دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے گناہوں کی معافی نہ ہو تو پھر میرے بھائیوں، پھر انسان کا اپنا ہی گناہ ہے، پھر اس سے بڑھ کر اللہ اور کیا محبت بندے سے کر سکتا ہے۔ یہ رمضان کا آخری خطبہ جمعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، ایک ان کے شاگرد تابعی تھے، فوت ہو رہے تھے۔ اللہ کی مہربانی کیا ہے، جب دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے نا، پیدا تب ہوتا ہے جب بندہ اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوتا ہے، پھر اس کو یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، یار وہ اللہ معاف کر ہی دے گا۔ بستر مرگ پر تھے، ماں ان کی پاس بیٹھی ہوئی تھی، ماں سے پوچھتے ہیں اماں مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اماں اگر میرا رب میرا حساب و کتاب تیرے حوالے کر دے کہ جا تو اپنے بیٹے کا حساب لے لے، تو ماں مجھے بتا تو میرے گناہوں کو معاف کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ وہ رو کر کہتی ہے کہ بیٹا میں کیوں نہیں کروں گی، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گی۔ وہ اچھل کر صحابی مرگ بستر مرگ کے اوپر ہیں، اچھل کر وہ تابعی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں فزت و رب الکعبہ، فزت و رب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ میری ماں جو ہے وہ مجھے عذاب نہیں دینا چاہتی، تو وہ تو ہزاروں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ کیسے عذاب دے دے؟ یہ جذبات پیدا ہو جائیں اللہ کی رحمت کے، اللہ کی مغفرت کے۔ ہر عمل کے بعد انسان کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا جذبہ بڑھتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور درخواست ہے آپ بھائیوں سے، یار اتنی بے پرواہی نہ کرنا کہ آج رمضان ختم ہوا اور کل مسجد میں آنا بھی بند۔ وہ مالک کتنی مہربانیاں کرنے والا، کتنے کرم کرنے والا ہے، وہ کس قدر محبتیں اور الفتیں کرنے والا ہے۔ آج ارادہ کر لیں، رمضان کا مہینہ ہے، آخری ایام ہے، آخری جمعہ ہے، نہ جانے اگلا جمعہ پڑھنا نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ ابھی میں جو آ رہا تھا یہ کرسی سامنے رکھوائی تھی، کل سے بخار تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کھڑا نہیں ہوا جائے گا، لیکن اس مالک کی توفیق ہے، اس نے پتہ بھی نہیں چلنے دیا اور جمعہ جو ہے وہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس اللہ سے مدد مانگا کریں، اس اللہ سے توفیق جو ہے وہ طلب کیا کریں۔ تو آپ یہ عہد کر لیں کہ یا اللہ میں 5 وقت کی نماز میں کوتاہی نہیں کروں۔ انشاءاللہ یہ رمضان آپ کی بخشش کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نماز کے عمل کے اوپر پکے ہو جائیں کہ یا اللہ جو کچھ مرضی ہو جائے، جو جاتا ہے چلا جائے، نماز کے وقت میں نماز پڑھوں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی خیر ہم کو عطا فرما دے گا۔ یا مالک تیری 8 صفتوں کا تذکرہ تیرے بندوں نے کیا ہے اور یقیناً تو ان صفتوں سے متصف ہے، مولا تو اپنی رحمت سے ہم کو معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو کمیاں ہم سے ہو چکی رمضان کے اندر اس سے پہلے، یا اللہ تو ساری معاف فرما دے۔ یا اللہ رمضان کی راتیں مولا تو ہر رات بندوں کو آزاد کرتا ہے، مولا ہمیں بھی آزاد فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے آزاد فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں مالک ان کو شفائیں دے دے، یا اللہ تو ہی شفائیں دیتا ہے، مولا تیرے بندے تڑپتے ہیں رات کو بستروں پہ، تجھ سے مانگ مولا، وہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہے مولا، تیرا در چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں اللہ نے شفا دینی ہے، مولا تو ان کو شفائیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ تو اپنی رحمت سے نیک مسلمان، عادل، اسلام اور ملک سے محبت کرنے والا اللہ حکمران عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔